الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا صدق اللہ العظیم۔ 23 ربیع الاول 1444 ہجری، 21 اکتوبر 2022 کو ہم اور آپ جامعہ ربانیہ ناظم آباد کراچی میں جمعۃ المبارک کے حوالے سے جمع ہیں۔ گزشتہ دنوں ایک افسوسناک واقعہ سامنے آیا کہ ملتان میں نشتر ہسپتال کے نام سے ایک ہسپتال کی چھت پر کئی مردہ انسانوں کی لاشیں پائی گئی، جن کے اعضاء نکال لیے گئے تھے، گردے اور دیگر اعضاء کاٹ پیٹ کر ان لاشوں کو بے گور و کفن ہسپتال کی چھت پر پھینک دیا گیا، اور پھر وہ وہاں سڑتی رہی، گلتی رہی، اور کوئی پوچھنے والا نہ تھا کہ جو ان لاشوں کو ان کے اصل مقام اور ان کی منزل تک پہنچاتا ہے۔ معلوم نہیں کہ یہ صرف اسی ہسپتال کی کہانی ہے یا ہمارے ملک کے طول و عرض میں دیگر ہسپتالوں کا بھی یہی حال ہے جو ابھی قوم کے سامنے نہیں آیا۔ وہاں چھاپا پڑا جس کی وجہ سے یہ راز سامنے آیا۔ یہ ایک انتہائی تکلیف دہ افسوسناک واقعہ ہے۔ اس میں غور و فکر اور عبرت کے کئی پہلو ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ تمام مخلوق میں سب سے زیادہ یہ قابل عزت اور قابل تکریم ہے۔ قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی ہے، کرامت بخشی ہے، تکریم بخشی ہے، اور اسی آیت کے آخر میں فرمایا وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، ہم نے بہت ساری مخلوق پر اسے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ دنیا میں ایک وقت ہوتا ہے جب انسان کی آمد ہوتی ہے، پیدائش ہوتی ہے، اور کچھ عرصہ کے بعد انسان رخصت ہو جاتا ہے۔ مختلف مذاہب ہیں، ان کے مختلف طور طریقے ہیں۔ ہندو مذہب میں اور سکھ مذہب میں انسان کو مرنے کے بعد جلا دیا جاتا ہے،
یہ بھی انسان کی توہین ہے، انسان کی اہانت ہے۔ پارسی مذہب میں وہی کام کیا جاتا ہے جو نشتر ہسپتال والوں نے کیا، کہ انسانی لاشوں کو کسی اونچی جگہ پر رکھ دیتے ہیں جہاں چیل، کوے، گدھ اور دوسرے پرندے آ کر اسے کھا جاتے ہیں۔ لیکن آسمانی مذاہب، یہودیت، عیسائیت، نصرانیت اور اسلام اور سابعین، یہ تمام اس بات پر متفق ہیں کہ انسان کو مرنے کے بعد زمین کے اندر دفن کر دینا چاہیے۔ اس ہسپتال کے عملے کا تعلق غالب گمان ہے کہ مسلمان ہوں گے، ممکن ہے وہاں کے خاکروب وغیرہ کرسچن ہوں۔ انہوں نے تمام آسمانی مذاہب کی تعلیمات کی خلاف ورزی کی اور اس طرح بے گور و کفن انسان کی لاشوں کو گلنے سڑنے دے کر اور کووں اور چیلوں اور دیگر پرندوں کی خوراک بنا کر بہت بڑی توہین اور بے عزتی کی ہے۔ تمام مذاہب میں سب سے زیادہ انسان کو احترام دینے والا مذہب وہ اسلام ہے۔ پیدائش کے وقت بھی جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اسے نہلانے کا حکم ہے، اس کے کان میں اذان اور اقامت دینے کا حکم ہے، پھر اس کی تربیت کا حکم ہے، اس کی غذا اور طعام کے انتظام کا حکم ہے، اور 7ویں روز اس کے سر کے بال مونڈنے اور اس کی طرف سے عقیقہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ یہ تمام اعزازات ہیں جو اسلام نے انسان کی آمد پر انسان کو دیے ہیں، دنیا میں آمد، اور دنیا سے جانے کے وقت اسلام نے جو پروٹوکول دیا ہے انسان کو وہ دنیا کی کسی مذہب نے نہیں۔ جیسے ایک بادشاہ کو سلامی دی جاتی ہے، ایسے ہی انسان کو دنیا سے رخصت کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے غسل کا، اس کے لیے نئے کفن کا، اور اس کے لیے جناب جنازے کا، نماز جنازہ کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور جس میں اس کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد اسے آرام اور سکون کے ساتھ قبر تک پہنچانے کا حکم ہے کہ اسے جھٹکے بھی نہ لگیں، اس آرام کے ساتھ اسے قبر تک پہنچایا جائے۔ پھر قبر کے لیے الگ احکام ہیں، قبر میں اتارنے کے لیے الگ طریقے ہیں۔ یہ اس لیے کہ انسان کو عام جانوروں سے اور دیگر مخلوق سے امتیاز حاصل ہو جائے اور اس کو عزت مل جائے، ورنہ جس طرح دیگر جانور مرتے ہیں آخر وہ بھی تو جاندار ہیں، لیکن ان کی لاشیں ہمیں میدانوں میں، راستوں میں، گلیوں میں، کچروں میں، کنڈیوں پر، مختلف جگہوں پر ملتی ہیں، جانوروں نے کھا لیتے ہیں۔ کوئی کفن نہیں، کوئی نماز جنازہ نہیں، کوئی دعا نہیں، کسی قسم کا پروٹوکول نہیں، کوئی قبر نہیں۔ اسلام نے انسان کو کتنی عزت دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ راستے میں تشریف فرما تھے کہ ایک جنازہ گزرا آپ کے سامنے سے،
آپ فوراً اس جنازے کے احترام میں کھڑے ہو گئے، بخاری کی روایت ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ انہا یہودیۃ، یہ جنازہ تو ایک یہودی خاتون کا ہے، ایک یہودی عورت کا ہے، ایک کافرہ عورت ہے، دین دشمن اور اسلام دشمن عورت گزری ہے۔ ظاہر جب یہودی ہے تو کافرہ ہے، اور جب کافرہ ہے تو اسلام کی دشمن ہے۔ مقصد یہ تھا کہ یہ اس اعزاز اور اکرام کی مستحق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الیست نفسا، کیا وہ ایک جان نہیں تھی؟ ایک جان تو ہے، ایک سانس لینے والی جیتی جاگتی انسان تو تھی، بحیثیت انسانیت کے یہ اکرام اور احترام کے اس وقت مستحق ہے۔ الیست نفسا، تو ایک کافرہ عورت کو مرنے کے بعد آپ نے اس کا اتنا اکرام کیا اور حکم بھی دیا کہ جب تمہارے سامنے جنازہ آ جائے تو کھڑے ہو جایا کرو۔ اتنا احترام، اتنا اکرام دنیا کے اور کس مذہب نے دیا ہے؟ اللہ اللہ اللہ۔ پھر قبر میں لٹاتے وقت بسم اللہ پڑھ کر اکرام کے ساتھ قبلہ رخ کر کے اس کو رکھنا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم جنازہ لے کے چلو تو آہستہ لے کے چلو، اسے جھٹکے مت دو۔ اور فرمایا آپ نے کہ جب جنازہ کندھوں پر ہوتا ہے تو میت پکارتی ہے، جس کو سننے والے نہیں سنتے، انسان نہیں سنتے، وہ کہتی ہے قدمونی قدمونی، مجھے اپنی منزل کی طرف لے جاؤ، مجھے اپنے مکان کی طرف لے جاؤ۔ آپ اندازہ لگائیں ان بے گور و کفن لاشوں کے ساتھ ان درندوں نے، جو ان پڑھ نہیں تھے، جو جاہل نہیں تھے، انہوں نے یہ انسانیت سلوک کیا۔ یہ انہوں نے ان کے ساتھ نہیں، پوری انسانیت کے ساتھ کیا، اپنے ساتھ کیا، اور پوری انسانیت کی توہین کی ہے۔ قرآن کہتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جميعا، بغیر جرم کے ناحق اگر کوئی شخص ایک انسان کو قتل کرتا ہے تو وہ ایک انسان کا قتل نہیں ہے، فکأنما قتل الناس جميعا، وہ پوری انسانیت کا قتل ہے۔ تو یہ ایک مردے کی یا ایک انسان کی توہین نہیں ہے، یا چند انسانوں کی توہین نہیں ہے، یہ پوری انسانیت کی توہین ہے، نوع انسانی کی بے عزتی ہے۔ ان کو پوری دنیا انسانیت سے معافی مانگنی چاہیے، اپنے رب سے معافی مانگنے کے بعد، اگر یہ مسلمان ہے، اگر ان میں ایمان کی رتی ہے، اگر یہ ذرہ بھر ایمان رکھتے ہیں۔ اس طرح بے گور و کفن، اور پھر ان میں خواتین بھی، حیرت کی بات ہے، جس خاتون کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور اسلام نے مرنے کے بعد بھی ستر اور حجاب کا حکم دیا ہے کہ مرد سے اس کا کفن زیادہ رکھا، تاکہ خاتون کی عزت پامال نہ ہو، اس کا ستر پامال نہ ہو۔ بغیر کفن کے اسی طرح لاش چھت پہ ڈال دینا، یہ کتنی بڑی توہین ہے، یہ خواتین کی بھی توہین ہے۔ انسانیت مٹ گئی ہے، انسان درندے بن گئے۔
لوگ تانا دیتے ہیں کہ جی یہ معاشرہ ان پڑھ ہے اس لیے ان میں وحشت ہے، تانا دیتے ہیں کہ یہ فلاں علاقے کے لوگ اجڑ ہیں، جاہل ہیں، تعلیم کی کمی ہے، تعلیم شعور دیتی ہے، ان میں شعور اس لیے نہیں کہ تعلیم نہیں۔ نشتر ہسپتال میں جو ڈاکٹر ہیں، جو عملہ ہے، کیا وہ اجڑ اور گنوار اور جاہل لوگ تھے؟ کیا انہوں نے اعلیٰ ترین ڈگریاں تعلیم کی حاصل نہیں کی؟ یہیں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انسانیت سکھانے والی، انسانیت کا احترام سکھانے والی تعلیم صرف اور صرف اللہ کی کتاب اور پیغمبر کی سنت ہے۔ دین کی تعلیم ہے جو انسان کو انسانیت سکھاتی ہے، اور دنیا کی تعلیم جس حد تک کو بھی پہنچ جائے، جتنی ڈگریاں بھی ایک انسان حاصل کر لے، انسانیت کا ذرہ بھر اس کا احترام، اس کا اکرام، اس کی قدر، اس کی عزت، وہ تعلیم انسان کے اندر نہیں پیدا کر سکتی۔ شعور صرف اللہ کی کتاب دیتی ہے۔ انسان کو انسان صرف اللہ کی کتاب بناتی ہے، ورنہ ان درندوں نے تعلیم میں کوئی کسر چھوڑی تھی؟ کوئی امریکہ سے پڑھ کر آیا ہوگا، کوئی لندن سے پڑھ کر آیا ہوگا، کسی نے میڈیکل کی کتنی بڑی بڑی ڈگریاں لی ہوں گی، کسی نے دوسری تعلیم کی، یہ سارے تعلیم یافتہ لوگ، اور انسان کو انسان نہ سمجھے، قابل عزت نہ سمجھے۔ زندہ انسانوں کے ساتھ تو جو کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، زبان زد عام ہے کہ ہمارے معاشرے میں ڈاکٹر کو ڈاکٹر نہیں قصائی کہا جاتا ہے، لیکن چلو وہ زندہ انسانوں کے ساتھ، وہ مرنے کے بعد بھی تم ان کے اعضاء بیچ کر اور ان کی لاشوں کو اسپتال کی چھت پر ڈال دو۔ تف ہو ایسی تعلیم پر، لعنت ہو ایسی تعلیم پر۔ جو تعلیم انسان کو انسان کا مقام متعارف نہ کروا سکے، پہچان نہ کروا سکے، یہ کیسی تعلیم؟ اسی لیے اسی تعلیم پر قوم کے کروڑوں اور اربوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں، جن سے ایسے درندے پیدا ہوں۔ انسان نے تو، اسلام نے تو انسان کو اتنی عزت دی ہے، اتنی عزت، یہ گردے بیچ کر کھانے والے خون کے سوداگر سن لے کہ اسلام کی روح سے انسان کے سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخنوں تک ایک ذرہ بھر کوئی عضو، کسی عضو کا کوئی چھوٹا سا حصہ بھی بیچنا حرام اور ناجائز ہے۔ اسی لیے خون کو بیچ کر اس کے ذریعے پیسے کمانا یہ اسلام نے حرام کر دیا ہے، یہ انسان کی توہین ہے۔ اگر کسی کو خون دینا ہے تو مفت دے گا، بیچ کر نہیں دے سکتا۔ اسلام کی چمڑی کو اسلام نے اتنا، انسان کی چمڑی کو اسلام نے اتنا محترم قرار دے دیا، فرمایا کہ ہر کھال پاک ہو سکتی ہے اور اس کو اپنے کام میں لایا جا سکتا ہے، لیکن انسان کی کھال اس کی عزت کی وجہ سے اس کو رنگ کر اس کو کسی کام میں نہیں لایا جا سکتا، اس لیے کہ انسان محترم ہے۔ عورت کا دودھ نہیں بیچا جا سکتا، اس لیے کہ انسان کا حصہ ہے، انسان محترم ہے۔ آج کل بعض لوگ خواتین کے بالوں کا کاروبار کرتے ہیں، شریعت کی روح سے یہ حرام اور ناجائز ہے، اس لیے کہ انسان کے بال بھی محترم ہیں، انسان کی ایک ایک چیز محترم ہے، اللہ نے عزت دی ہے، اللہ نے اسے بیچنے اور خریدنے کی چیز نہیں بنایا ہے، اس کا ایک ایک عضو محترم ہے۔ ہاں، اگر ایک انسان اللہ کا باغی ہو جائے
اور وہ اللہ کے قوانین کے سامنے سری تسلیم خم نہ کرے تو پھر اسے غلام بنا کر بیچا جا سکتا ہے، باندی بنا کر بیچا جا سکتا ہے کہ وہ خود ہی مقام انسانیت سے گر کر جانوروں کی سطح پر آ گیا اپنی بغاوت کی وجہ سے، تو اس کو اس اپنی توہین کی سزا دی جا رہی ہے۔ غلام اور باندی بنا کر اس کو مارکیٹ میں فروخت کے لیے پیش کرنا اسلام نے جائز قرار دیا۔ لیکن اگر کوئی شخص انسانیت کے مقام سے نہ گرا ہو اور انسانیت کے مقام پر ہو تو اللہ نے اس کے بالوں کو بھی محترم بنا دیا، اس کے خون کو بھی محترم بنا دیا، اس کے تمام اعضاء کو مکرم بنا دیا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی۔ اور ابھی تک حکومت نے ان ذمہ داروں کو صحیح سزا نہیں دی، اور میرا مطالبہ ہے کہ پاکستان کے تمام ہسپتالوں کی چیکنگ کی جائے۔ اس طرح بے گور و کفن لاشوں کو اور اس طرح انسانیت کی تذلیل کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ اور دوسری طرف اس میں ہمارے لیے ایک اور عبرت بھی ہے کہ یہ بے گور و کفن لاشیں، قبر میں تو انسان دفن ہو جاتا ہے، اس پر مٹی پڑ جاتی ہے، سلے رکھ دی جاتی ہیں، اندر اس کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں وہ اس کا رب جانتا ہے کہ اس میت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن یہ جو چھتوں پر پڑی ہوئی اور پوری دنیا میں ان کی تصویریں پھیل گئی، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان انسانوں کا جو ایک وقت میں زمین پر چلتے پھرتے زندہ انسان تھے، جن کو اپنی جان پر فخر ہوا کرتا تھا، جنہیں اپنی زندگی سے پیار ہوا کرتا تھا، جنہیں اپنے آپ پہ ناز ہوا کرتا تھا، آج وہ کس طرح عبرت کا نمونہ بنے ہیں۔ ان کا وہ پیارا جسم، ان کے وہ پیارے اعضاء، ان کا کیا انجام ہوا، کس طرح وہ گل سڑ گئے، کس طرح ان میں بدبو پیدا ہوئی، کس طرح ان میں کیڑے پڑ گئے، اور کس طرح ان کے جوڑ کھل گئے، اور کس طرح ان کے بدن بکھر گئے۔ وہ بدن جس کی خاطر وہ ہر جائز اور ناجائز کام کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، آج وہی بدن 2 ٹکے کبھی نہ رہا، پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بن گیا کہ آج ہم بھی عبرت حاصل کریں، اور اب ہم اپنا تصور ان لاشوں کی صورت میں کریں کہ ہمارا مستقبل بھی ان سے مختلف نہیں ہے، ہم پر بھی یہی وقت آنے والا ہے، ہمارے یہ پیارے جسم گلنے والے ہیں، سڑنے والے ہیں، ان میں بدبو ہونے والی ہے، ان کا ریزہ بکھرنے والا ہے، اور یہ پیارے پیارے جسم جن پہ آج ہم نازاں ہیں، جن کی خاطر ہم اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں، جن کی خاطر ہم رسول اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں، یہ ان پیارے جسموں کا کیا حشر ہونے والا ہے۔ نشتر اسپتال کی چھت پر پڑی ہوئی ان بے گور و کفن گلی اور سڑی لاشوں نے مجھے اور آپ کو یہ درس دیا ہے، عبرت اپنے آپ کو عبرت کا نشان بنا کر ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اے انسان، اس 2 روزہ زندگی پر، اس چند روزہ زندگی پر ناز اور غرور نہ کر، اور اس اپنے جسم کی خاطر، اس کی خدمت کی خاطر، اس سے محبت کی خاطر اپنے اللہ کو ناراض نہ کر کہ تیرا بھی ایک دن یہی انجام ہونے والا ہے، پھر تیرے بالوں میں کوئی کنگھی کرنے والا نہیں ہوگا، تیرے سر کے بالوں میں تیل ڈالنے والا کوئی نہیں ہوگا، تیرا میک اپ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، تجھے غسل دینے والا کوئی نہیں ہوگا،
تجھ پر خوشبوئیں ملنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اے انسان، ایک دن تیرا بھی یہ انجام ہونے والا ہے۔ ان لاشوں نے جن نے ان کو دیکھا، ان سب کو یہ پیغام دیا کہ اے انسان، بہتر ہے کہ تو اس زندگی میں اپنے آپ کو اپنے رب کے لیے قیمتی بنا لے، تاکہ تیرا وہ عالم بھی بہتر ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن ذمہ داروں نے یہ کام کیا، جو اس انسانیت کی توہین کے جو ذمہ دار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کیفر کردار تک پہنچائے۔ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ انسانیت کی توہین کا انتقام ان لوگوں سے لیں جو اس کے ذمہ دار ہیں، چاہے ان کا عہدہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو اور ان کی دولت کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔